اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 28 جماعت الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ محسن انسانیت۔ دنیا میں بڑے بڑے انبیاء اور رسل پیدا ہوئے، بے شمار شخصیتیں پیدا ہوئیں اور ان حضرات نے زبردست کارنامے انجام دیے، مگر کسی کو بھی وہ شرف و فضل حاصل نہیں ہوا جو سرور کونین، خاتم الانبیاء، محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تمام تفصیلات تاریخ و حدیث و سیرت کے اندر 1400 سال سے پوری طرح محفوظ ہے، جسے پڑھ کر ایک انصاف پسند آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت و طیبہ اہل ایمان اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے قابل نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے اور حیات طیبہ کا ہر پہلو زندگی گزارنے کے لیے روشن راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تعلقات میں بے تکلفی، اپنے اور غیروں کے درمیان عدل و انصاف، اجنبیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مساوات اور تمام جانداروں کے ساتھ جو حسن سلوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق نہ ہو اور دنیا انسانیت کے لیے ایک جامع مکمل نمونے کی حیثیت نہ رکھتا ہو۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، راستے کا خوشبودار ہو جانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی راستے سے گزرتے اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں جاتا تو وہ خوشبو سے پہچان لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ خوشبو عطر وغیرہ لگائے بغیر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک سے آتی تھی۔ سنن دارمی کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں وصیت پوری کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہ سب ورثہ کے حصوں میں تقسیم میت کی وصیت کی ہوئی چیزوں کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ سورہ نساء آیت نمبر 12۔ مفہوم یہ ہے کہ میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو میت کے قرضوں کی ادائیگی کے بعد وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے تہائی حصے سے وصیت پوری کرنا واجب ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں صبح شام کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی صبح کرے تو یہ دعا پڑھے اور جب شام ہو تب بھی یہ دعا پڑھے، اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم فتحہ و نصرہ و نورہ و برکاتہ و ھذا اعوذ بک من شر ما فیہ و شر ما بعدہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابی مالک اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ شام کو بھی یہ دعا پڑھے اور اصبحنا و اصبح کی جگہ امسینا و امسا کہے۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، روزہ رکھنے کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور فرما دیتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں عہد توڑنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ سورہ رعد آیت نمبر 25۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں مال و دولت آزمائش کی چیزیں ہیں۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو اس کو ظاہراً مال و دولت دے کر اس کا اکرام کرتا ہے، تو وہ بطور فخر کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، حالانکہ یہ اس کی طرف سے اس کی آزمائش کا ذریعہ ہے، کیونکہ جتنا زیادہ مال ہوگا قیامت کے دن حساب میں اتنی ہی پریشانی ہوگی۔ سورہ فجر آیت نمبر 15۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں نیک اولاد کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں آدمی کے درجات بلند کیے جائیں گے تو وہ کہے گا مجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا، پھر اسے بتایا جائے گا کہ یہ مقام تم کو تمہاری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے ملا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے بخار آ جائے وہ 3 دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے تو اسے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ بسم اللہ اللہم انما اغتسلت رجاء شفائک و تصدیق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ، اے اللہ میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والی کسی عورت کے لیے بات جائز نہیں کہ وہ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، البتہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی موت پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے۔ نسائی کی روایت ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔